آخر زید نے ڈرتے ڈرتے کہا، عالی جانے شاید حاکم ہیرا کو احکام جاری کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ احکام حاکم ہیرا نعمان کے بارے میں ہوں، مگر حکم نامہ حاکم طے کو جاری کیا جائے۔ شہنشاہ نے وضاحت کی، مگر زید کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور وہ شہنشاہ کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ خسرو پرویز نے زید کو مزید الجھن میں نہ رکھا اور مزید وضاحت کی، تم ہماری طرف سے حاکم طے کو حکم جاری کرو کہ والی ہیرا نعمان نے شہنشاہ ایران کی توہین کی ہے اور ان کے حکم کو رد کیا ہے، چنانچہ حاکم طے فوری طور پر ایک مضبوط لشکر کے ساتھ ریاست ہیرا پر فوج کشی کرے اور اس کو تہس نہس کر ڈالے۔ یہ ہمارا حکم ہے اور اس پر فوراً عمل کیا جائے۔ زید کا دل باغ باغ ہو گیا۔ ہیرا پر حملہ جس میں حاکم ہیرا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ نعمان کا قتل ہی زید کی خوشی اور اطمینان کا باعث تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً فرش پر لیٹے خسرو پرویز کو سجدہ کیا اور کہا، عالی جاں نے نعمان کے خلاف حکم دے کر میرے زخمی دل پر پہا رکھا ہے۔ میں عالی جاں کے اس انصاف کو کبھی نہ بھول سکوں گا۔ شہنشاہ کے حکم کے مطابق زید نے حاکم طے کو حکم نامہ لکھنا شروع کیا۔ شہنشاہ خسرو پرویز نے حاکم طے کو حکم دیا، حاکم طے، ایاس کو حکم دیا جاتا ہے کہ فوری طور پر حاکم ہیرا نعمان کے خلاف فوج کشی کرے اور اسے شکست دے کر اس کا سر ہمارے حضور پیش کرے۔ یہ مختصر حکم نامہ تھا جو حاکم ہیرا نعمان کے خلاف تھا، جس نے اپنی بیٹی حذیفہ کو شاہی محل میں پہنچانے سے انکار کیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ طے میں قبیلہ طے کی حکومت تھی اور طے وہی علاقہ ہے جہاں کا حاتم طائی تمام عالم میں مشہور ہے۔ اس وقت طے کا حکم ایاس تھا۔ ایاس وہی سردار ہے جس نے خسرو پرویز کو اس کے فرار کے دوران شہنشاہ روم تک پہنچانے میں مدد دی تھی۔ خسرو پرویز اس وقت شہنشاہ ایران تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی عربی یا غیر عربی، چھوٹا یا بڑا حکمران اور رئیس اس کی خواہش کو قبول کرنا تو ایک طرف رہا، سننا بھی گوارا نہ کرے گا، اور اس لیے وہ اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ اس کے عیاش اور گندے ذہن نے نعمان کی بیٹی حذیفہ کا ایک خوبصورت پیکر تراش کر اپنے خیالوں میں بسا لیا تھا اور اب اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اس کام کے بعد اس نے زید کو بلا کر حکم دیا، ہمارا حکم نامہ لے کر رئیس ایاس کے پاس تم جاؤ گے، اور اگر تم محسوس کرو کہ رئیس ایاس اس حکم کی تعمیل میں اتنا کافی کرتا ہے یا نعمان کو کسی قسم کی رعایت دینا چاہتا ہے تو تم بغیر رئیس ایاس کو بتائے خاموشی سے واپس ہمارے پاس آ جانا، پھر ہم خود اپنے خاص دستوں کو نعمان کے خلاف استعمال کریں گے اور حذیفہ کو ہر حال میں شاہی محل میں آنا ہوگا۔ زید کی تو اب چاندی ہی چاندی تھی۔ اس نے شہنشاہ خسرو پرویز کی صرف ایک بار ڈانٹ کھائی تھی، اس کے بعد شہنشاہ اس پر انتہائی مہربان ہو گیا تھا، یہاں تک کہ زید کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ نعمان کے خلاف لشکر کشی کی وہ نہ صرف دیکھ بھال کرے بلکہ وقت ضرورت رئیس ایاس کو مفید مشوروں سے بھی نوازے۔ زید نے حکم شاعی ہوتے ہی فوراً تیاری شروع کر دی اور صرف 2 گھنٹے بعد وہ شہنشاہ کے حکم نامہ کے ساتھ ریاست طے کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ کام دراصل ایلچی کا تھا، کیونکہ حکم نامے ہمیشہ شاہی ایلچی ہی لے کر جاتے تھے، مگر حاکم اعلیٰ تو خیر پرویز تھا، وہ جس کو چاہے حکم دے سکتا تھا اور مستحق اور غیر مستحق جس کو چاہے نواز سکتا تھا۔ یہ اس کی زید پر مہربانی کی انتہا تھی۔
شہنشاہ روم ہو یا شہنشاہ ایران، ہر بڑے دربار میں شہنشاہ کے ماتحت تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور حکومتوں کے جاسوس ہوا کرتے تھے۔ وہ پیشہ ور جاسوس نہیں ہوتے تھے، مگر چھوٹی ریاستیں انہیں ایک رقم بھجوا دی تھیں تاکہ وہ ان کے لیے جاسوسی کریں، اور اگر شہنشاہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہو تو اس کی اطلاع انہیں فوراً پہنچا دی جائے تاکہ وہ اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیں۔ درباریوں کو جیسے ہی علم ہوا کہ شہنشاہ نے اب ریاست ہیرا کے خلاف فوج کشی کا پروگرام بنایا ہے اور ریاست طے کے ایاز کو اس کام پر مامور کیا جا رہا ہے، تو اسی وقت متعلقہ جاسوسوں نے اپنے اپنے کرم فرماؤں کو اس کی اطلاع بھیجنے کی فوری تیاری شروع کر دی۔ شاہی دربار میں نعمان کا جاسوس سب سے زیادہ پریشان تھا۔ یہ اطلاع پاتے ہی دربار سے اٹھ کر اپنے گھر آیا اور سفر کا سامان گھوڑے پر بار کر کے بغیر وقت ضائع کیے ریاست ہیرا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہیرا کا حکمران نعمان اگرچہ ایک بہادر عرب تھا، مگر اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ خسرو جیسا خود سر شہنشاہ اس کا عذر قبول نہ کرے گا اور اس کے خلاف ایرانی لشکر کو بھیجا جائے گا، اس لیے اس نے اپنے ہمدردوں سے صلاح مشورہ کیا۔ نعمان کے دوست اور احباب اسے کیا مشورہ دے سکتے تھے؟ شہنشاہ سے مقابلہ کرنے کا خیال ہی حماقت انگیز تھا، اور نعمان خسرو پرویز سے صلح کرنا چاہے تو اسے اپنی پیاری بیٹی حذیفہ سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ نعمان کے ایک ہمدرد نے مشورہ دیا، اگر شیبانی قبائل آپ کو پناہ دے سکیں تو شاید خسرو پرویز آپ کے ساتھ رعایت کر جائے اور آپ کی عزت اور ریاست بچ جائے۔ نعمان نے یہ مشورہ فوراً قبول کر لیا، کیونکہ اسے علم تھا کہ خسرو پرویز شیبانی قبائل کا بڑا لحاظ کرتا ہے اور قبائل کے سردار بانی اور خسرو پرویز میں گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ پس نعمان نے اپنے ہمدردوں سے آخری گفتگو کی۔ اس نے کہا، مجھے شیبانی قبائل میں پناہ لینے کا مشورہ قبول ہے۔ میں اپنے بال بچوں کے ساتھ وہاں جا رہا ہوں۔ رہا ریاست اور رعیت کا معاملہ تو یہ میں آپ لوگوں کی صوابدید پر چھوڑتا ہوں۔ آپ میں سے جو سردار ہیرا میں رہنا چاہیں وہ یہاں رہ سکتے ہیں، ورنہ انہیں اپنا دفاع کا ہر اختیار ہے۔ اگر آپ لوگ ریاست کو خسرو پرویز کے حوالے کرنے کا فیصلہ کریں تو بھی مجھے افسوس نہ ہوگا، بشرط یہ کہ آپ اور رعیت شاہی لشکر کی لوٹ مار سے محفوظ رہیں۔ ان باتوں یا فیصلے کا وقت ہی نہ تھا۔ نعمان نے تمام دوستوں، ہمدردوں اور سرداروں کو اس وقت رخصت کر دیا اور خود گھر کے اندر چلا گیا۔ اس نے بیوی کو حالات سے آگاہ کیا۔ اس کی بیوی اور بچے بچیاں سب نے نعمان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ خسرو پرویز انہیں زندہ نہ چھوڑے گا اور ان کا باپ نعمان خسرو پرویز کا حکم نہ مانے گا، اس آن پر قربان ہو جائے گا۔ چنانچہ اس لیے تمام بچوں نے باپ کے ساتھ قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ نعمان کو کم از کم یہ خوشی تھی کہ اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ ہیں۔ بظاہر تو ہر شخص کے بیوی بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر اس کا پتہ تو وقت پڑنے پر ہی چلتا ہے۔ نعمان کے بیوی بچوں نے جلدی جلدی ضروری سامان باندھا۔ نعمان نے ایک بڑے صندوق میں خزانہ اور زر و جواہر بھر کے اسے ایک گھوڑے پر رکھوا دیا۔ باقی سامان کو دوسرے گھوڑوں پر بار کیا گیا۔ پھر ہیرا کا دل شکستہ حکمران نعمان سوار ہوا۔ گھر کے تمام ملازمین کو اس نے ایک ایک سال کی پیشگی تنخواہ دے کر رخصت کر دیا۔ صرف 6 گھوڑوں اور ایک بند گاڑی کے ساتھ نعمان نے اپنے محل پر آخری نظر ڈال لی، پھر گھوم کر گھوڑوں کی مضبوطی سے راسیں پکڑیں اور یہ مختصر قافلہ شیبانی قبائل کے مرکز کی طرف روانہ ہوا۔ یہ لوگ راستے میں صرف تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے اور کھانا پانی سے فارغ ہوتے تھے۔
اس طرح انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ان کا سفر رات میں بھی جاری رہا۔ دوسرے دن کچھ دن چڑھے یہ شیبانی قبائل کی ریاست کی بیرونی چوکی پر پہنچ گئے۔ نعمان کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کا دوست شیبانی قبائل کا سردار اعلیٰ بانی اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھا۔ نعمان کے مختصر قافلہ کو دیکھ کر شیبانی سردار بانی گھوڑے سے اتر پڑا تھا۔ نعمان بھی اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اتر گیا۔ پھر دونوں دوست ایک دوسرے سے اس طرح لپٹ کر ملے جیسے برسوں بعد ملے ہوں، اور یہ ٹھیک بھی تھا۔ اس سے پہلے قبائلی سردار بانی اور نعمان میں 3 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، جب بانی خود نعمان کے پاس ہیرا گیا تھا۔ اس وقت بانی کو اپنے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا اور وہ نعمان کے پاس فوجی مدد یا کمک حاصل کرنے گیا تھا۔ نعمان نے اس کی خاطر مدارت کی تھی اور اسے ایک مضبوط فوجی دستہ بطور کمک دیا تھا۔ اب یہ شیبانی قبائل کا علاقہ تھا۔ بانی ان قبائل کا سردار اعلیٰ تھا۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز ہیرا کے رئیس نعمان کا کسی وجہ سے مخالف ہو گیا ہے اور وہ ہیرا پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ نعمان کی اس وقت وہاں آمد اس کا ثبوت تھا۔ اس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نعمان کی اس فوجی امداد کا بدلہ ضرور اتارے گا جو اس نے بانی کو دی تھی۔ یہ لوگ سرحد سے بانی کے محل پر پہنچے۔ نعمان کی بیوی بچوں، جن میں 3 لڑکیاں اور ایک 8 سالہ بچہ تھا، محل میں بھیج دیے گئے۔ بانی نے کہا، نعمان تم تھکے ہوئے ہو، کچھ دیر آرام کر لو۔ اب قسمت میں آرام کہاں بانی، نعمان نے افسردگی سے جواب دیا۔ ہر گھڑی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ایرانی لشکر اب آیا اور اب آیا۔ فکر کی ضرورت نہیں دوست، بانی نے اسے تسلی دی۔ جب تک میں زندہ ہوں ایرانی لشکر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مگر بانی، نعمان کہتے کہتے رکا، تم اکیلے ایرانی لشکر کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ خسرو پرویز نے تو شہنشاہ روم کو بھی شکست دے دی ہے۔ اس کا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی فکر نہ کرو۔ جب تک میری جان میں جان ہے خسرو کا ہاتھ تمہارے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے بانی، نعمان نے ٹھنڈی سانس لی، مگر ایرانی لشکر سے ٹکرانا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہوگا۔ میں تمہیں اس آگ میں نہیں جھونکنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، مگر میرا بھی تو کوئی فرض ہے۔ تم نے بھی تو برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اگر اب میں تمہارا ساتھ دیتے ہوئے مارا جاؤں تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنا قرض اتار دیا، بانی نے پورے حوصلے سے کہا۔ نعمان اس کے خلوص سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ بانی، تم کس قدر صاف دل اور جانثار دوست ہو۔ تم نے تو مجھے اپنے پاس پناہ دے کر دوستی کے تمام حقوق ادا کر دیے ہیں، مگر میں تمہارے پاس زیادہ دن نہیں رہوں گا۔ کیوں نہیں؟ تم کیوں نہیں رہو گے میرے پاس؟ بانی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ جب خسرو کو معلوم ہوگا کہ نعمان نے بانی کے پاس پناہ لی ہے تو اس کا سارا غصہ میری طرف منتقل ہو جائے گا، پھر وہ مجھ پر لشکر کشی کرے گا اور پھر… بانی چپ ہو جاؤ، نعمان نے مضبوط لہجے میں کہا، میں تمہیں آگ سے کھیلنے کی اجازت نہ دوں گا۔ پھر تم کیا کرو گے؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ بانی نے پیار سے پوچھا۔ میں کسی طرف منہ چھپا کر نکل جاؤں گا، نعمان نے کہا۔ میری بیوی، بچے اور جو کچھ مال و دولت میرے پاس ہے وہ تمہارے حوالے ہے۔ یہ میری امانت ہے، اگر زندہ بچا اور واپس آیا تو مجھے دے دینا، اور نہ یہ سب
ورنہ یہ سب تمہارا ہوگا۔ نعمان کی افسردگی دیکھ کر بانی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے ایک بار پھر نعمان کو سینے سے لگا لیا۔ نعمان نے بانی کو بتایا، میں کہیں جانے سے پہلے ایک بار خسرو پرویز سے براہ راست گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں نعمان، میں تمہیں خسرو پرویز کے پاس جانے کا مشورہ نہیں دے سکتا، بانی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تو مجبوراً اس سے ملنا چاہتا ہوں، نعمان نے جواب دیا۔ ایرانیوں سے میرا کبھی بگاڑ نہیں ہوا، میں ایک بار پہلے بھی خسرو پرویز سے مل چکا ہوں، وہ مجھ سے بڑے اخلاق سے ملا تھا۔ یہ کس زمانہ کا ذکر ہے؟ بانی نے پوچھا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب خسرو باغی سردار بہرام چوبے کے ہاتھوں شکست کھا کر ادھر ادھر منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ انہی دنوں خسرو ایک رات میرے پاس آیا تھا اور ایک ہفتہ ہیرا میں گزارنے کی اجازت چاہی تھی۔ میں نے اس وقت خسرو پرویز کی درخواست قبول کی تھی، بانی نے نعمان کو سمجھانا شروع کیا۔ حاکم وقت اور حاکم وقت کے باغی دونوں ہی خود غرض اور طوطا چشم ہوتے ہیں، ان کی باتوں پر کبھی اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، نعمان بولا، مگر قصہ یہ ہے کہ خسرو میرے خلاف نہیں ہے بلکہ اسے میرے خلاف کیا گیا ہے۔ خسرو کے دربار کا ایک مترجم عدی تھا، وہ ہیرا کا باشندہ تھا۔ اس نے میری دشمنی کو میری ریاست کے بارے میں بعض خفیہ اطلاعات پہنچائی۔ آخر بات کھل گئی اور عدی پکڑا گیا۔ میں عدی کو معاف کر دیتا مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور اس کا جھوٹ پکڑنے والے کو گالیاں دینے لگا۔ چنانچہ دونوں نے تلواریں کھینچ لی اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ اس لڑائی میں عدی مارا گیا۔ چونکہ یہ لڑائی میرے محل میں ہوئی تھی اس لیے عدی کے بیٹے زید نے اس قتل کا الزام مجھ پر لگا دیا۔ اس طرح زید میرے خون کا پیاسا ہو گیا۔ خسرو پرویز نے زید کو عدی کی جگہ مترجم لگا دیا۔ اب تو زید کھلم کھلا میری مخالفت کرنے لگا اور خسرو کی یہ لشکر کشی زید کی شکایتوں اور میرے خلاف خسرو پرویز کو بدظن کرنے کی بنا پر کی جا رہی ہے۔ یہ صحیح اور بالکل درست ہو سکتا ہے، بانی نے جواب دیا، مگر مجھے نہ تو خسرو پرویز سے نیکی کی توقع ہے اور نہ میں اس پر اعتبار کرتا ہوں۔ امید تو مجھے بھی نہیں، نعمان نے گھبرائے لہجے میں کہا، مگر میں ایک کوشش ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے خسرو پرویز کو اصل بات معلوم ہو تو وہ اپنا ارادہ بدل دے، مگر میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ خسرو پرویز نے تمہاری بیٹی کے لیے پیغام بھیجا تھا اور تمہارے انکار پر اس نے طے قبائل کے ایاز کو تمہارے پیچھے لگا دیا ہے، بانی نے بتایا۔ یہ ٹھیک ہے بانی، نعمان نے جواب میں کہا، مگر اس پیغام کا بانی اور مبانی بھی زید ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ خسرو پرویز ریاست ہیرا کے سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تو اس ذلیل اور کمینے نے مدائن کے دربار میں یہ افواہ پھیلا دی کہ حاکم ہیرا نعمان کی ایک بیٹی حذیفہ حسن و خوبصورتی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس کا خیال تھا کہ خسرو پرویز جو خوبصورت عورتوں کا شیدائی اور دلدادہ ہے، وہ حاکم ہیرا کی بیٹی کے حسن و جمال کا حال سن کر بے حال ہو جائے گا اور ضرور ہے کہ وہ حذیفہ کو رضامندی یا زبردستی مدائن منگوائے گا۔ مگر کیا خسرو پرویز کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عرب اپنی بیٹیاں ایرانیوں کو نہیں دیا کرتے؟ بانی نے ایک اصولی بات کا اظہار کیا۔ اس دور میں اگرچہ عربوں اور ایرانیوں میں دوستانہ تعلقات تھے مگر ہر دو قومیں یعنی عرب اور ایرانی اپنی بیٹی کی شادی دوسری قوم میں نہیں کرتے تھے اور اسے اپنی عزت و وقار کا سوال سمجھتے تھے۔ خسرو پرویز یہ سب کچھ جانتا ہے، نعمان نے اسے جواب دیا،
مگر خسرو ذہنی طور پر ایک عیاش اور آوارہ مزاج طبیعت کا انسان ہے، اور ایسے لوگ دوسروں کی عزت اور اصولوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ پھر بھی تم اس کمینے کی خوشامد کرنے جا رہے ہو۔ بانی کو غصہ آ گیا۔ میں تمہیں روکتا نہیں نعمان، مگر میرا دل نہیں مانتا کہ تم خسرو کے دربار میں جاؤ۔ وہ بہت کمینہ اور اوباش انسان ہے۔ وہ تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ میں تمہاری دوستی کی قدر کرتا ہوں بانی، نعمان نے بے دلی سے کہا، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ میں چاہتا ہوں کہ خسرو کو یہ بتاؤں کہ اس کے مترجم زید کو مجھ سے دشمنی ہے، کیونکہ وہ مجھے اپنے باپ کا قاتل سمجھتا ہے، اور اس نے مجھ سے باپ کا انتقام لینے کے لیے میرے خلاف سازش کی ہے۔ نہیں نعمان، نہیں، بانی نے پھر مخالفت کی۔ پراگندہ اور پس ذہنیت کے لوگ دلیلیں نہیں سنا کرتے، وہ تو صرف اپنے حکم کی تعمیل چاہتے ہیں۔ خسرو پرویز نے جو حکم دے دیا ہے اسے وہ کسی صورت واپس نہ لے گا، اور نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کرے گا۔ نعمان پہلے ہی حالات سے پریشان اور افسردہ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بانی کا کہنا درست ہے، پھر بھی اسے ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید خسرو اس کی عرضداشت پر غور کرے، اور اس کی ریاست ہیرا جنگ و جدل سے محفوظ رہے۔ تمہارا کہنا درست ہے بانی، نعمان نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ پھر بھی میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم مجھے صرف ایک بار خسرو پرویز سے مل لینے دو، شاید وہ مان ہی جائے۔ بانی نے محسوس کیا کہ نعمان ہر صورت میں شہنشاہ سے ملنا چاہتا ہے، اور اسے اب اس خیال سے باز نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے اس نے کہا، خیر تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ نعمان کا دل جیسے ٹھہر گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بانی خود اس کے مفاد میں اسے شہنشاہ سے ملنے سے روک رہا ہے، ورنہ خود اسے بھی امید نہ تھی خود سر اور مغرور خسرو اپنا حکم واپس لے لے گا۔ نعمان خسرو پرویز کے پاس جانے کے لیے بالکل تیار تھا، بلکہ وہ صرف بانی کو اطلاع دینے آیا تھا۔ بس اس نے کھڑے ہوئے کہا، اچھا بانی، میرے بیوی بچے اور تمام مال و متاع تمہارے حوالے۔ اگر میں زندہ بچ کر آ گیا تو تم سے لے لوں گا، ورنہ یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ نعمان، بانی نے بڑے پیار سے کہا، تمہارے بچے، تمہاری دولت میرے پاس تمہاری امانت ہے۔ تم جس وقت بھی آؤ گے اسے محفوظ پاؤ گے، اور یہ سب تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ نعمان نے زنان خانے میں جا کر کچھ ہدایات اپنی بیوی کو دی، پھر اس کی بیوی اور بچیوں نے اسے فی امان اللہ کہا۔ نعمان جلد سے جلد شہنشاہ خسرو سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے علم تھا کہ یہ سب کچھ کیا دھڑا زید کا ہے، اور اب بھی وہ شہنشاہ سے لگائی بجائی کر کے اس کے لیے جلد سے جلد کوئی راہ اختیار کرے گا۔ اس لیے وہ شہنشاہ سے مل کر اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ اگر خسرو نے اس کی درخواست ذرا بھی توجہ سے سن لی تو وہ اسے ضرور معاف کر دے گا۔